لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ کل واقعہ افک ہم نے پڑھا تھا۔ پہلی آیت میں اس واقعے سے متعلق 4 باتیں تھیں جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھ لی تھی۔ آگے لولا اذ سمعتموہ سے لے کر رکوع تک کل 7 باتیں ہیں، وہ بھی اسی واقعے سے متعلق ہیں۔ پہلی بات کل آ گئی تھی کہ مومنین نے جب یہ بہتان تراشی اور الزام تراشی کا یہ واقعہ سنا تو اصول یہ ہے کہ مومن کو دوسرے مومن پر گمان اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے تہمت لگائی ہے، کسی پر بہتان لگایا ہے اور اس کے لیے ثبوت اور گواہ نہیں ہے، تو پھر مومنین کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کی تردید کریں۔ یہ واجب ہے کہ اس کی کیا کریں؟ تردید کریں، اور اس واقعے کے بارے میں اس مومن پر جس پر تہمت لگائی گئی ہے اچھا گمان کریں۔ ثبوت اور گواہ ہوں پھر تو الگ بات ہے، ظاہر ہے ثبوت اور گواہ ہوں تو پھر واقعہ ثابت ہو جائے گا، پھر اس کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت، پھر تو سزا ہوگی اگر کسی پر ثابت ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے کی دوسری بات فرمایا لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء، کہ جن لوگوں نے تہمت گھڑی ہے ان میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اصل تہمت لگانے والا تو وہ ہے۔ البتہ پھر جو اس میں شریک ہو گئے، اس الزام تراشی والی باتوں کو، تہمت کو آگے دوسروں تک نقل کرتے رہے، ان میں وہ مخلص مومنین بھی تھے جن کے کل نام میں نے بتائے تھے، حسان بن ثابت، مصعب بن اساسہ اور حمنہ بنت جحش۔ تو ان سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تہمت لگانے کے بعد، اس تہمت کو درست مان لینے کے بعد 4 گواہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ 4 گواہ انہوں نے پیش کیوں نہیں کیے؟ جب 4 گواہ یہ نہیں لا سکے ہیں تو پھر یہ اس تہمت میں جھوٹے ہیں۔ اس تہمت میں یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے جب تہمت 4 گواہوں سے ثابت نہ ہو سکے اور تہمت لگانے والا جھوٹا ثابت ہو جائے تو شرعاً اس کی سزا وہ ہے جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ دنیا میں اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب یہ 4 گواہ نہیں لا سکے ہیں تو 4 گواہ نہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں، اور ظاہر ہے اس کی جو سزا ہے تہمت کی 80 کوڑے وہ جاری ہوگی۔ یہ تو دنیاوی سزا ہے۔ اخروی سزا اس کا دار و مدار آخرت پر ہے، جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ اس واقعے کا جو اصل محرک تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں پر ایک عام طور پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ گواہ نہیں لا سکے، 4 گواہ نہیں ہیں۔ یہ امکان تو ہے کہ ایک بندے نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس واقعے سے ہٹ کر دیکھیں کہ ایک بندے نے کسی کو بدکاری میں ملوث دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولئک عند اللہ هم الکاذبون، 4 گواہ نہیں ہے تو جھوٹا ہے۔ ظاہر ہے شریعت کا یہی حکم ہے کہ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی 4 گواہ نہیں ہے تو اسے جھوٹا قرار دیا جائے گا۔ یہ تو بظاہر ایک زیادتی نظر آتی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، شریعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے قوانین بھی ظاہر پر ہوتے ہیں، فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے، اور چونکہ شریعت نے یہ لازم قرار دے دیا کہ 4 گواہ ہونا کیا ہے، کسی بھی تہمت کے واقعے کو ثابت کرنے کے لیے
کسی بھی الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ کیا ہیں؟ لازم۔ تو ظاہر ہے 4 گواہ نہ لانے کی صورت میں جھوٹا ہی تصور ہوگا ظاہری اعتبار سے۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ حقیقت میں اگر اس نے دیکھا ہے تو شریعت نے یہ لازم تو نہیں کیا کہ ضرور وہ اس واقعے کو اچھالے۔ اگر گواہ نہیں ہے تو شریعت نے کسی پر یہ لازم نہیں کیا ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا بھی ہے تو اس پر فرض تو نہیں کیا شریعت نے کہ وہ ضرور اس واقعے کو بیان کرے، یا بیان کرنا فرض ہے؟ نہیں ہے۔ لہذا اگر کرے گا تو اس کے لیے 4 گواہ لازم ہے، مکمل ثبوت لازم ہے، ورنہ اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا اور ظاہر کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر چاہتا ہے کسی کے سامنے بیان کرنا تو پھر اس کے لیے پورا ثبوت چاہیے، وہ 4 گواہ کا ہونا کیا ہے؟ لازم۔ البتہ بندے نے کسی کو بھی بدکاری میں ملوث دیکھا ہے، 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے اس پر لازم قرار نہیں دیا کہ وہ اس واقعے کو آگے نقل کرے، وہ اس واقعے کو لوگوں کے سامنے کیا کرے؟ بیان کرے۔ عام آدمی کے حق میں تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ذاتی طور پر اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ذاتی طور پر کوئی نقصان، کسی کو بھی دیکھا ہے، گناہ ہے اس کا، وہ اپنا بھگتے گا۔ لیکن خاوند نے بیوی کو دیکھا، اس کے لیے بھی 4 گواہ لازم ہے۔ 4 گواہ کیا ہیں؟ اور اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے، پردہ پوشی کرے۔ تو اب یہاں البتہ یہ سوال باقی رہے گا کہ اس کا تو ذاتی طور پر بھی نقصان ہے، اس کی غیرت کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے، اس کے جذبات کے بھی کیا ہے؟ خلاف ہے، یہ تو بظاہر زیادتی نظر آتی ہے۔ تو یہاں شریعت نے اس کے جذبات کا لحاظ رکھا ہے۔ 4 گواہ نہیں ہے، پھر بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ خاموش رہے، بلکہ بول سکتا ہے، عدالت میں آ کر بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، اس واقعے کو بیان کر سکتا ہے، اور 4 گواہ نہ ہونے کی صورت میں اس پر تہمت کی سزا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لعان کا حکم ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ خاوند کو بھی اگر خاموش رکھا جائے گا، اسے بھی یہ کہا جائے گا کہ اپنے جذبات کو کیا کرے؟ دبائے، تو یہ اس کے لیے مشکل ہوگا، یہ اس کی غیرت کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ اس لیے شریعت نے اس کا لحاظ رکھا کہ اسے ایک اور راستہ دیا ہے کہ وہ عدالت میں آئے، خاموش نہ رہے، اگر گواہ نہیں بھی ہے تو لعان تک چلا جائے، لعان کرے اور بیوی سے جان چھڑائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس سے اس کے جذبات کا خون ہو رہا ہے، اس سے وہ اپنی جان چھڑا سکتا ہے، اس کے خلاف عدالت میں آ کر دعویٰ کر دے اور لعان کرے اور اپنی جان چھڑا لے، تو اس کے جذبات کا کیا رکھا گیا ہے؟ لحاظ۔ بہرحال اس سے اتنی بات ذہن میں آ گئی کہ کسی کے خلاف 4 گواہ نہیں ہے، بظاہر اپنی آنکھوں سے بھی اگر اس کو عیب میں ملوث دیکھا ہے تو اس عیب کی پردہ پوشی والی صورت اولا ہے، اس عیب پر پردہ ڈالنا کیا ہے؟ اولا ہے۔ آگے منتقل کرنا شریعت نے اس پر لازم قرار نہیں دیا ہے، منتقل کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ 4 گواہ لازم قرار دے دیے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پردہ ڈالنا، عیب کو چھپانا، یہ بہتر صورت ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے کسی کے عیب کو کیا کرتا پھرے؟ اچھالتا پھرے۔ بھئی تہمت تو دور کی بات ہے، جھوٹی بات تو ایک دور کی بات ہے، اگر سچ میں دیکھا ہے اور اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہاں بھی بہتر صورت یہ ہے کہ پردہ پوشی کرے، مسلمان کے کیا ہے؟ عیب کو چھپائے، اس کی پردہ دری کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شریعت نے بھی لازم قرار نہیں دیا، اور بغیر ثبوت کے اگر کرے گا، اس کے عیب کو کھولے گا بغیر ثبوت کے، تو شریعت نے اس کے اوپر سزا رکھی ہے۔ دیکھیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ عدالت میں آ کر حاکم کو، صاحب اقتدار کو آ کے بتانا اور دعویٰ کرنا سزا کا کہ اس کو سزا جاری کی جائے۔ باقی معاشرے کی اصلاح کے لیے اگر وہ کوئی ممکنہ اصلاح کی صورت اختیار کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بڑوں کو جا کے اطلاع کرتا ہے، اولیاء کو، سرپرستوں کو، کہ آپ کے بچہ بگڑ گیا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کا تعلق سزا اور جزا کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ 7 باتوں میں سے تیسری بات، یہاں اس واقعے کی قباحت اور اس کی ہولناکی کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ
جب یہ تہمت کا واقعہ گھڑا گیا، کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کوئی معمولی نہیں تھا۔ ایک تو تہمت لگانا کسی بھی نیک صالح پاک دامن مومن پر بڑا گناہ ہے، پھر وہ بھی خاندان نبوت میں زوجہ نبی کے اوپر تہمت لگانا جن کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہو، اس حیثیت سے بھی کہ وہ صحابیہ ہیں اور مقام صحابیت کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے، اور زوجہ رسول ہیں، اس کا انتخاب بھی کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض تمہارے اوپر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی، تو لمستکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، دنیا میں ہی تم پر ایسا ہولناک عذاب آتا کہ تم نے اب تک نہ دیکھا ہوتا۔ یعنی اس واقعے کے بدلے میں یعنی تم مستحق ہو چکے تھے، چاہے وہ تہمت لگانے والے تھے یا تہمت لگانے کے بعد اس واقعے کے بعد جو خاموش رہے، چپ رہے کسی بھی وجہ سے، تو فرمایا کہ یہ واقعہ ایسا تھا کہ اگر اللہ کا فضل اور مہربانی نہ ہوتی اپنی مخلوق پر، کہ اللہ نے فضل فرمایا، مہربانی فرمائی اور ایک دن حساب کا رکھا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کو سزا نہیں دینی ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب عظیم تم دیکھتے اور اس واقعے کے بدلے میں تمہارے اوپر بڑا عذاب نازل ہوتا دنیا میں۔ مطلب یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو منافقین کے علاوہ اس واقعے میں لوگوں کی دیکھا دیکھی میں ملوث ہو گئے تھے، ان کے لیے ایک طرح سے تسلی بھی ہے کہ اگر وہ توبہ کرے تو اللہ کے ہاں توبہ کے دروازے کیا ہیں؟ کھلے ہیں، اور ان کی توبہ قبول ہوگی، معافی قبول ہوگی۔ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ یہ چوتھی بات ہے خاص کر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس واقعے کو بنیادی طور پر گھڑا، پھر آگے زبانی کلامی اس کو نقل کرتے رہے، اور منافقین میں سے جن نے اپنے دلوں کے ساتھ اس واقعے کو حقیقی واقعہ خیال کیا اور اس کے اوپر یقین کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واقعہ جب تم آگے نقل کر رہے تھے، تم نے یہ ٹھہر کر سوچا بھی نہیں کہ ما لیس لکم بہ علم، کہ ہم ایک ایسی بات نقل کر رہے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جس کا ہمیں علم، بھئی تہمت لگائی گئی، لگانے والوں کو بھی علم نہیں ہے، لگانے والوں کو بھی علم۔ حضرت اما عائشہ اور صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہما کی ملاقات صبح کے وقت ہوئی، وہاں سے چلے ہیں، کوئی ساتھ نہیں ہے، دوپہر کے وقت قافلے کو آ کے ملے ہیں اور ادھر منافقین نے واقعہ گھڑ دیا، تہمت لگا دی۔ اب ظاہر ہے تہمت گھڑنے والے کیا ساتھ تھے ان کے؟ انہوں نے بھی تو نہیں دیکھا، کسی دیکھنے والے نے بھی ان کو کوئی خبر نہیں دی ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے، تو یقیناً ابتدا سے لے کر انتہا تک ما لیس لکم بہ علم، ایک ایسی بات کو بولا جا رہا ہے، ایسی بات کو زبان سے نقل کیا جا رہا ہے جس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، جس کی حقیقت کو کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا؟ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے اس کو اتنا آسان خیال کر لیا۔ بھئی کسی پر بدکاری کی تہمت لگانا ایک عام بندے پر تو الگ بات ہے، زوجہ نبی کے اوپر، صحابی کے اوپر تہمت لگانا، فرمایا تحسبونہ ہینا، تم نے اس کو کیا سمجھ لیا؟ آسان سمجھ لیا۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے ہاں تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کے ہاں تو یہ کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر بہتان لگا دینا اور اس کو آگے نقل کرتے چلے جانا، لوگوں کے اندر پھیلاتے چلے جانا، فرمایا اس کو تم آسان خیال نہ کرو، اس کو تم معمولی بات نہ سمجھو، عند اللہ عظیم، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں تو یہ عادت عام ہے، کل میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ لفظ زامو جھوٹی سواری ہے بندے کی، کہ بندہ کوئی یوں بات کرتا ہے گمان کے ساتھ کہ میرا خیال فلاں کے بارے میں یہ ہے کہ ایسا کیا اس نے، لیکن اگلے جب نقل کرتے ہیں تو وہ پکا ٹھکا کہتے ہیں فلانا ہے ہی ایسا، فلانا ہے ہی ایسا۔ پہلی دفعہ تو بس چوک میں بات سنی تھی، لیکن آگے جب اگلے کرتے ہیں تو وہ پھر چوک کے حوالے بھی بھول جاتے ہیں کہ چوک میں لوگ بات کر رہے تھے، پھر وہ کہتے ہیں پکی بات ہے میں نے خود سنا ہے۔
چلتے چلتے وہ پھر کئی دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اتنی پکی اور سچی ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیچارہ منہ چھپائے پھرتا ہے، منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہتا ہے، حالانکہ بات سراسر کیا ہوتی ہے، ایویں گڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما لیس لکم بعلم، تم اسے آسان خیال کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا کیا ہے، جرم ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4۔ 5ویں بات فرمایا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ جب تم نے یہ بات سنی تو تمہیں 2 کام کرنے چاہیے تھے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کے بارے میں، کسی پاک دامن آدمی کے بارے میں اس طرح کی اگر کوئی بہتان بازی سنے تو اس کی ذمہ داری 2 باتیں ہیں۔ پہلی کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ ہماری شان کے یہ لائق نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کو آگے پھیلاتے پھریں۔ بھئی ہے جھوٹ، تہمت ہے، بہتان ہے، لگانے والے نے کوئی ثبوت نہیں دیا ہے، تو ایک مسلمان کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ ایسی بات کو آگے کیا ہے، لوگوں میں پھیلاتا پھرے۔ اور نتکلم بہذا، دوسرا یہ کہ مسلمان کی شان کے لائق اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا قصہ کہانی تو ہے نہیں جو لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہو، جس میں لوگوں کے لیے کوئی نصیحت اور عبرت کا سامان ہو، بلکہ ایسی بات کو نقل کرتے جانا بلا وجہ بعض اوقات فحاشی پھیلنے کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ آگے اس پر تفصیل سے بات آ رہی ہے۔ بھی ایک فوش بات کو، ایک ننگی بات کو آگے نقل کرتے چلا جانا، یہ بھی معاشرے کے لیے اچھائی کا سبب نہیں ہوتا بلکہ برائی کا سبب ہوتا ہے۔ تو فرمایا پہلے ذمہ داری تو مسلمانوں کی یہ تھی کہ جو ہی اس بہتان کو سنا تو فوراً کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ یہ ہماری شان کے مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ اور دوسری ذمہ داری فرمایا جب زوجہ نبی کے بارے میں تمہارے سامنے یہ بات کی گئی تو تمہیں ایک ہی جملہ کہنا چاہیے تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا کیا ہے، بہتان۔ بے ھذا بہتان عظیم سے پہلے بھی سبحانک ھذا، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو لایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقدس کو، اس لیے کہ زوجہ نبی کا انتخاب اللہ نے کیا تھا۔ زوجہ نبی کا انتخاب اللہ نے، 2 ازواج مطہرات میں 2 بیویاں ایسی ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ان میں سے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجگی میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا، یہ انتخاب اللہ تعالیٰ کا تھا۔ فرمایا سبحانک، جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے عیوب سے تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی عیوب سے کیا ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، لہذا تمہیں اس پر یوں کہنا چاہیے تھا کہ ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بڑا بہتان ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں سے مشاورت کی اس معاملے کے بارے میں تو بہت ساروں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے عائشہ میں بھلائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ کے رسول آپ کی زوجہ کا انتخاب آپ نے خود کیا تھا یا اللہ نے آپ کے لیے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے کیا، تو فرمایا پھر آپ کے بستر پر اللہ کا انتخاب برا نہیں ہو سکتا، گندا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ یہاں اتارے ہیں قرآن پاک میں جو حضرت عمر نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا کیا ہے، بہتان ہے۔ یہ ان 22 مقامات میں سے ایک ہے جہاں پر حضرت عمر کی رائے کے مطابق آیات کیا ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اور بعض روایات میں یہاں تک آیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی کے اوپر شہید کیا گیا، خنجر مارا گیا، اور کئی دن زخمی رہنے کے بعد جب شہید ہوئے تو وصیت کی تھی کہ اماں عائشہ سے اجازت لے کے مجھے حجرے میں دفن کرنا ہے اگر اجازت مل جائے۔ تو بعض روایات میں اگرچہ بعض روایتوں میں کلام بھی کیا گیا ہے، اتنی بات آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا دفن کرنے کے لیے اور حضرت اماں عائشہ سے اجازت طلب کی گئی تو انہوں نے اسی بات کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگرچہ میں
چاہتی تھی کہ اپنے لیے یہ جگہ بھی آج صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے بعد وہاں پر حضرت اماں عائشہ کی قبر کا بننا کوئی عام بات نہیں تھی، کیونکہ ایک شوہر ہیں اور ایک کیا ہے، والد ہے۔ میں نے جگہ اپنے لیے چھوڑی تھی، لیکن عمر کا میرے اوپر کیا ہے، احسان ہے، لہٰذا میں ان کے لیے کیا ہے، اجازت دیتی ہوں کہ انہیں یہاں دفن کر لیا جائے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال یہ حکم، یہ اصول ہے، یہ صرف اس واقعے کے بارے میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ مومن کی شان یہی ہے کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ایک تو وہ یہ ہے کہ ایسے کسی بھی اگر مومن کے اوپر بہتان لگایا گیا ہے تو کہ ما نتکلم بہذا، ہماری شان کے مناسب یہ نہیں ہے۔ فیس بک کے اوپر پوسٹیں کھڑکاتے جانا ہے، کسی کے بارے میں چھوٹی سی بات سن کے بھی فلانا تو کیا ہے، ایسا ویسا ہے، بس لگے رہنا، وائرل کر دو، کیا کر دو، وائرل کر دو، کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے، بس وائرل کر دو۔ فرمایا سبحانک ھذا بہتان، تو تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے، ما نتکلم بھذا، اس کے بارے میں بات کرنا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا ہم سچی بات ہے کس طرح پہنچیں گے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات صحیح ہے اور یہ غلط ہے، کیونکہ آج کل تو ویسے جو ہے نا آپ دیکھیں گے، دیکھو کسی بھی بات کی حقیقت معلوم کرنے کا ذریعہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، حقیقت یعنی یہ سمجھنا کہ یہ بات حقیقی ہے یا جھوٹ ہے، دو ہی صورت، یا تو بندہ آنکھوں سے دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے پاس دلیل مضبوط ہو۔ اب دلیل مضبوط ہونے کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ گواہ موجود ہوں، اگر بدکاری کی کوئی کسی پر بہتان ہے، تہمت ہے، تو اس کے لیے 4 گواہ کا ہونا کیا ہے، لازم۔ جب تک 4 ایسے لوگوں سے نہ سن لے جو واقعی جھوٹ نہ بولنے والے ہوں، جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، بے گواہوں کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ وہ جھوٹے نہ ہوں، وہ جھوٹے نہ ہوں، تو ان کے لیے ایسے 4 گواہوں سے اگر سن لیا تو یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسے بندے سے واقعے کے بارے میں سنا کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ کافی ہو سکتا ہے ذاتی طور پر، لیکن عدالت میں اسے بھی نہیں لے جا سکتے ہیں، عدالت میں تو وہی 4 گواہ لازم ہیں۔ ہاں، اپنے دلی اطمینان کے لیے اتنا بھی کیا ہوگا، کافی ہوگا کہ ایک مستند بندے نے ہمارے سامنے کوئی بات بیان کی ہے، اگر اس کا تعلق بہتان سے ہے تو پھر بھی اس کے اوپر یقین کرنا نہ آپ کے لیے ضروری ہے، نہ آگے نقل کرنا اس کا کیا ہے، مناسب ہے، جب تک کہ شرعی گواہ آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ رہی یہ بات کہ ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے، اگر کسی کے بارے میں کوئی بہتان تراشی کی جاتی ہے، کسی پر عیب لگایا جاتا ہے، بدکاری کی تہمت لگائی جاتی ہے، یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی حقیقت تک پہنچے، کہیں بھی نہیں ہے، قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے بارے میں چھان پھٹک کریں اور شریعت نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہو، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ ذمہ داری صرف عدالت کی ہے، یہ ذمہ داری صرف وقت کے قاضی کی ہے۔ ہاں، اس قاضی کے سامنے جو جائے گا تو پھر قاضی دیکھے گا کہ میرے پاس بات لانے والا کیسا ہے اور اس کے پاس ثبوت کیا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی کسی کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کی حقیقت تک پہنچے، ضرور اس کی چھان پھٹک کرے، یہ کسی کے اوپر لازم نہیں ہے۔ اگر کرنا چاہتا ہے تو پھر طریقہ یہی ہے کہ اگر حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے، خود دیکھا ہو یا اس کے پاس کیا ہوں، شرعی طور پر گواہ کیا ہوں، موجود۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنون۔ اب تو ویڈیو چلتی ہیں، ویڈیو چلتی ہیں، بس جیسی بنا کے کوئی چھوڑ دے اور ہم بیٹھے ہیں ان کو پھیلانے کے لیے، مذاق بنانے کے لیے، بس ہم نے تو ٹھیکے لیے ہوئے، اللہ معاف کرے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین ویبین اللہ لکم الآیات واللہ علیم حکیم۔ چھٹی بات فرمایا کہ یعظکم اللہ، جو ہو چکا وہ تو ہو گیا، یہ ہونا ایک تکوینی امر تھا، قدرتی امر تھا کہ ایسا ہونا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر قانون بننا تھا، سزا کا قانون طے ہونا تھا، اور اس تہمت جیسے بہتان کی قباحت اور شناعت کو ظاہر کرنا تھا۔ لیکن آج کے بعد اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، ایسا بہتان کسی کے اوپر نہیں لگانا ہے، ایسا بہتان
فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے، اگر تمہیں ایمان کا کیا ہے، تم اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہو کہ ہم جیسا بڑا مومن کوئی نہیں ہے، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، تم اللہ کے مقرب امت ہو اور ایمان کے دعویٰ رکھتے ہو، تو فرمایا یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، پھر کبھی ایسا کوئی بہتان کسی کے اوپر نہیں لگائے گا، اگر لگائے گا تو پھر دعویٰ ایمان میں وہ جھوٹا ہوگا، سچا نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ اگر ایمان عزیز ہے اور ایمان کے دعوے دار ہیں تو کسی بھی مومن کے اوپر، پاک دامن عفیف مومن کے اوپر، جس کو آپ نے کبھی جرم کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کسی کا اس کا عیب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اس کے بارے میں تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی لگائے گا تو پھر اس کا دعویٰ ایمان جو ہے وہ جھوٹا ہوگا یا متزلزل ہوگا، اس کے دعویٰ ایمان میں نقص ہو سکتا ہے، دعویٰ ایمان اس کا کبھی سچا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ کفریہ ہو، زبان سے ایمان کا اظہار کرے، اور منافق عملی وہ ہوتا ہے کہ جس کا عمل کافروں والا ہو اور دل میں ایمان ہو، دل میں کیا ہو؟ ایمان ہو۔ تو جو کسی پر بہتان تراشی کرے گا تو وہ عملی طور پر منافق کہلائے گا، جو بغیر کسی جھوٹ اور ثبوت کے کسی پر الزام لگائے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے منع کر دیا کہ اگر ایمان کا دعویٰ ہے، اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہو، تو پھر ان تعودوا لمثلہ ابدا، اس جیسی حرکت پھر کبھی نہیں کرنا ہے۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں۔ کتنی تفصیل سے، کتنی وضاحت کے ساتھ، ایک ایک بات، کل 11 باتیں تھیں اس واقعے سے متعلق، ایک ایک بات کو وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیات کو بیان کرتے ہیں، کس لیے؟ علیم الحکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، حکمت والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ لوگ انجانے میں، بے خبری میں، لا علمی کی وجہ سے ایسی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا تاکہ کوئی نہ تو بہتان میں شریک ہو اور نہ ہی بہتان کا اثر اپنے اندر قبول کرے۔ بھائی کامران پانی لے آؤ۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ آخری بات اس سلسلے کی 7ویں بات جو اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہے، توجہ سے ایک اصول بیان کیا، فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر فحاشی اور بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، انہیں دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی کیا ملے گا؟ توجہ سے یہ اصول ہے، ایک ضابطہ بیان کیا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر کیا پھیلے؟ فحاشی پھیلے، لوگوں کے اندر بے حیائی پھیلے، تو لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ اب لوگوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کے کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ہمارے زمانے میں وہ بالکل آیا ہے، بہت ہی عام ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے بھئی؟ بے پردہ بیویوں کا باہر نکلنا فحاشی کا ایک کیا ہے؟ سبب ہے کہ نہیں ہے؟ بے پردہ بیویوں کا باہر نکل کر ڈانس کرنا، ویڈیو میں، ٹک ٹاک میں ڈانس کی بغیر پردے کے لشکارے والی ویڈیوز بنانا اور پھیلانا، یہ بھی ایک بے حیائی اور فحاشی کا کیا ہے؟ جو بھی ذریعہ ہو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا، فرمایا اس کا جو ذمہ دار ہوگا، جو اس فحاشی اور بے حیائی کے پھیلانے کا سبب بنے گا، فرمایا اسے دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی کیا ملے گا؟ عذاب، سزا دونوں جہانوں میں ملے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے اگر کوئی صرف عورت بن سنور کر بے پردہ نکل رہی ہے، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ورنہ معاملہ تو آگے گیا ہوا ہے، بے پردہ ہو کر اور بن سنور کر گھر سے باہر نکل رہی ہے تو وہ بھی بے حیائی اور فحاشی کے پھیلانے میں اپنا ایک حصہ ڈال رہی ہے، وہ بھی اس زد میں آتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کو دیکھ لیں، یہ چیز عام ہے، بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کے اسباب میں ایک گانا، میوزک بھی ہے، وہ بھی عام ہے، ڈرامہ اور فلم بھی ہے، وہ بھی کیا ہے؟ عام ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کے کیا ہیں؟ سبب۔ فرمایا دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ آئے دن طوفان آتے ہیں، معاشی تنگیاں ہیں، اور
زلزلوں کے جھٹکے مسلسل ابھی تو متواتر سنتے آ رہے ہیں، آج بھی سنائے لگے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عذاب کی ہی ایک شکل ہے، سزا کی ہی ایک کیا ہے شکل ہے۔ ہم جتنا مرضی رولیں کہ فلانے نے مہنگائی کی تھی، فلانا حکمران آیا تو اس نے کیا کی تھی، لیکن فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اور یہ آیات ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جو اصل کرتوت ہوتے ہیں حکمران بھی اسی کے مطابق میں تمہارے اوپر مسلط کرتا ہوں، حکمران بھی ہماری سزا ہیں، ایسے حکمران نااہل نالائق حکمران بھی ہمارے ہی اعمال کی سزا ہوتے ہیں، یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے خود جوتا لے کے تو پٹائی کرنے کے لیے نہیں آنا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنے گا نا، ہماری سزا کا کوئی نہ کوئی کیا بنے گا، تو وہ ہماری سزا کا ذریعہ کبھی مشرف بنے گا، کبھی نواز شریف بنے گا، کبھی زرداری بنے گا، کبھی عمران خان بنے گا، کبھی کوئی بنے گا، جو بھی آئے اقتدار میں وہ ایسا ہی نائل اور نالائق آتا ہے جو ہمارے لیے مستقل عذاب سے کم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی آیا ہے ہمارے پاکستان کی تاریخ میں، جو بھی آیا ہے وہ ہمارے لیے مستقل عذاب کی شکل میں آیا ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا عذاب لوگوں کے ذریعے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر سزا کے لیے کیا کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ دنیا میں سزا دینے کے لیے نہ تو فرشتے عام طور پر بھیجتے ہیں، بہت کم ایسے واقعات پیش ہے کہ فرشتوں کو بھیجا گیا، ورنہ انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کو سزا دلواتے ہیں۔ اور ہماری سزا یہی ہے جو ہم 75 سالوں سے بھگت رہے ہیں کہ ہمیں حکمرانوں کی شکل میں عذاب ہمارے اوپر مسلط، یہ جنہیں ہم حکمران کہتے ہیں وہ در حقیقت ہمارا عذاب ہے، وہ ہمارے عذاب کے فرشتے ہیں جو ہماری سزا کے لیے نازل ہوئے، ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ تو جو بھی فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کا، میں نے کہا بے پردگی بھی ایک سبب ہے، جو ہمارے جدید جو لبرل لوگ ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی کہ بے پردگی جو ہے نا کون سا کوئی اتنا بڑا جرم ہے۔ وہ عام طور پر لوگوں کی یہ ہوتی ہے پردے میں کیا رکھا ہے، دل پاک ہونا چاہیے، نیت پاک ہونی چاہیے، نگاہ پاک ہونی چاہیے۔ ہمارے مولانا عبدالستار توسیوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق کے رحمت کرے، وہ بڑی عجیب باتیں کر، وہ ایسی جب ان کے سامنے بات آتی نا وہ کہتے تھے اچھا پھر تو ٹھیک ہے، نیت پاک ہونی چاہیے، بکری کا پیشاب پی جاؤ، مینگنیاں کھا جاؤ، پخانہ کھا جاؤ، دل پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بھئی جو چیز اللہ نے حرام قرار دے دی ہے وہ حرام ہے، چاہے دل پاک ہو یا نیت پاک ہو، جیسی بھی ہو۔ نیت پاک ناپاک ہونے سے حرام حلال تھوڑی ہو جاتا ہے، بے پردگی حرام ہے بس۔ اب کوئی کہے جی نیت ہماری پاک ہے، ہم وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں میل جول بھی رکھے اور دوستی بھی رکھے اور کہتے ہیں جی ہمارے تو ارادے جو ہے نا پاک ہیں، نیتیں کیا ہیں، ہم تو بس بہن بھائی سمجھتے ہیں ایک دوسرے۔ بھئی پاک ارادے اور نیت کے ساتھ حرام حلال کیسے ہو جاتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی آدمی تھے، انگریز کے بڑے مخالفین میں سے، تو اس زمانے میں انگریز کا ہی اقتدار تھا، حکمران تھے انگریز یہاں پر، تو انہیں انگریز چھوٹے سے بڑے تک سارے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کو جانتے تھے۔ ریل میں سفر کر رہے تھے تو لمبا سفر تھا، کہیں دہلی سے کراچی لمبے سفر پہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ ہی سامنے والی سیٹ پر جو ہے نا ایک گورا اور گوری جوڑا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے سامنے والی سیٹ۔ اب انگریز نے دیکھا کہ مولانا بیٹھے ہوئے ہیں تو تنگ کرنے کے لیے اس نے جان بوجھ کے اپنی گوری کو کہا کہ مولانا کے بالکل سامنے بیٹھنا ہے، سامنے والی سیٹ پہ۔ مولوی تنگ ہوگا، اب خود مولانا سے بات چیت شروع کر دی اس نے مختلف موضوعات پر۔ گورے جو ہے نا بڑے تجسس پسند ہوتے ہیں، پڑھا لکھا بھی تھا اور تجسس ویسے بھی گوروں کی فطرت میں ہے، تو اب وہ مولانا سے بات بھی کر رہا ہے سیاست کے اوپر، ادھر ادھر کی باتیں بھی شروع کر دی، لیکن بیوی کو سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ تو مولانا سمجھ گئے اس کی حرکت کو کہ یہ اصل میں مجھے چھیڑنا چاہتا ہے اس معاملے پر، کہ بھی دیکھیں مولوی، اور پردے کے اوپر اس نے بحث بھی کی، باتیں شاتیں بھی ادھر ادھر کی، یعنی کافی بے پردگی سے کیا ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، یعنی اس پر جو ہے نا وہ دلیلیں شلیلیں دیتا رہا اور مولانا کی بات سنتا رہا۔ تو مولانا نے دل میں ٹھان لی کہ اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ خیر
باتیں کرتے رہے. مولانا نے دیکھا کہ اس کے پاس پانی بوتل شوتل کوئی کولر شولر نہیں ہے، لیکن مولانا کے ساتھ جو ایک دو خادم تھے ان کے وہ پانی شانی بھی ساتھ لائے تھے کولر بھر میں. تو ان کی عادت تھی وہ یہ شکنجوی پیتے تھے. تو باتوں میں لگائے رکھا. وہ درمیان میں وقفہ لینے کی کوشش کرتا، لیکن مولانا نے ایسے موضوعات چھیڑ دیے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بات سنتا رہا، حتیٰ کہ خوب اسے پیاس لگ گئی. تو مولانا نے اپنے اس کو اشارہ کیا کہ اس کے سامنے بناؤ پانی، اور لیمو جو ہے اس کے سامنے جو ہے کاٹنا ہے آپ نے. جب وہ لیمو کاٹا جانے لگے نا تو اس کے منہ میں جو ہے نا پانی آ گیا. مولانا نے کہا سناؤ کیسے پانی آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو وہ ہنس پڑا. مولانا نے کہا کہ جب لیمو سامنے ہو اور بندہ بھی پیاسا ہو اور ٹھنڈا پانی اور برف بھی ہو تو پھر منہ میں پانی آ ہی جاتا ہے. بس اتنی سی بات کی. اس نے فوراً اپنی گوری کو کہا کہ یہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ مولوی اگلے قدم کچھ اور اٹھائے گا. عجیب شان تھی ان کی. تو بہرحال پانی بھی سامنے ہو اور پیاسا بھی کھڑا ہو تو وہ پانی سے کیسے رہ سکتا ہے، گرمی کا موسم بھی ہو. تو اسی لیے پردہ لازم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ مسئلہ نہ بھی ہو، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نگاہ پاک ہو، دل پاک ہو، سب کچھ پاک ہو، ساری دنیا اندھی ہو جائے، ساری دنیا کی خواہشات مر جائیں، سمجھ آ رہی ہے، پھر بھی پردہ فرض ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم پورا کرنا لازم ہے، چاہے نقصان کا خطرہ نہ بھی ہو.